اللہ کے راستے میں نکلتے ہوئے عمومی طور پر نیتیں کیا ہوتی ہیں اور کیا ہونی چاہیے؟ ہر وہ کام جس میں اللہ کے دین کو بلند کیا جاتا ہے، پروموٹ کیا جاتا ہے، اس کی خدمت کی جاتی ہے، اس کو طاقت دی جاتی ہے، یعنی دین کی خدمت کے کسی بھی کام کے لیے جب انسان نکلتا ہے تو وہ فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے۔ جب آپ نکلتے ہیں گھر سے تو کسی ذاتی مقصد کے لیے نہیں آتے، کیوں آتے ہیں؟ دین سیکھنے کے لیے۔ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ تاکہ خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی سکھا سکیں۔ تو یہ نیت بہت واضح ہماری ہونی چاہیے۔ بعض لوگ دین کو عزت دینے کے لیے نکلتے ہیں کہ دین کا نام بلند کریں، یہ بھی بہت اچھی نیت ہے، لیکن اپنے عمل کو انسان درست رکھے۔ بعض اوقات نیت تو ہماری بڑی اچھی ہوتی ہے، لیکن جا کے جو ہم کام کرتے ہیں نا وہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا۔ تو نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے۔ مثلا جیسے ہمیں نماز کا بڑا شوق ہے، تہجد کا بڑا شوق ہے، لیکن نہ وضو ٹھیک آتا ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، تو پھر کیا ملے گا؟ فائدہ نہیں۔ اور اگر سجدہ، رکوع، تلاوت سب کچھ بہت اچھا ہے لیکن نیت ٹھیک نہیں، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ تو ظاہر اور باطن دونوں پرفیکٹ ہونے چاہیے، اپنی صحیح جگہ پر ہونے چاہیے۔ پھر کچھ لوگ صرف جنت کی نعمتیں پانے کے لیے دین کی خدمت کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، یہ بھی اچھی بات ہے، نیت درست ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے یہ کام آپ کیوں کر رہی ہیں تو آپ کہیں جنت میں جانے کے لیے، کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ جہنم سے بچ جاؤں، کوئی بات نہیں۔ کچھ لوگ بعض اوقات اس لیے نکلتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھائیں کسی خاص کام میں، کہ مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ کریں، سپورٹ دینے کے لیے، یعنی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ اس لیے نکلتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو لیکن غنیمت بھی حاصل ہو، کچھ دنیا کا فائدہ بھی ملے۔ ان کو مثلا دنیا کا کوئی فائدہ نہیں مل رہا تو وہ نہیں نکلیں گے۔ اور اگر دو جگہوں کی آفر ہے، ایک جگہ زیادہ مال مل رہا ہے اور دوسری جگہ کم ہے، لیکن جہاں مال کم ہے وہاں کام کرنے کے چانسز زیادہ ہیں، آخرت کی کامیابی کا امکان زیادہ ہے، لیکن وہ کس کو اختیار کرتا ہے؟ زیادہ مال کو۔ تو یہاں کیا ہے؟ نیت میں خلل ہے۔ پھر اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو اگر دین کے کسی کام کے لیے بلایا جائے، صرف والنٹریلی کہ والنٹیئر کریں، آ کے اپنی گاڑی پہ آئیں، آ کے کام کریں، ہو سکتا ہے چائے کا کپ بھی نہ ملے۔ کاموں کی نوعیت ہوتی ہے نا، کبھی ایسے کام بھی ہوتے ہیں اور وہ اس لیے رک جائے کہ نہیں وہاں تو کوئی پوچھتا بھی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نیت خراب ہے۔ کچھ لوگ صرف دکھاوے کے لیے، پاپولیرٹی کے لیے، یہ بھی درست نہیں۔ کچھ لوگ اجر کی توقع بھی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی ریکگنیشن ہو، بہادری اور شجاعت کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی صلاحیتوں کو بہت ایکنالج کیا جائے، اور اگر نہیں کریں گے تو پھر چھوڑ دیں گے۔ نیت خراب ہے۔ اگر کوئی اس لیے آئے کہ میں گھر میں بور ہو رہا ہوتا ہوں، صرف کہیں جا کے کچھ وقت گزار آتے ہیں، یہ کیسی نیت ہے؟ یہ بھی نیت درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ زندگی سے تنگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، خودکشی کا سوچتے رہتے ہیں، تو پھر وہ کسی جنگ میں حصہ لے لیتے ہیں جا کے کہ کوئی مار دے تو شہید ہو جائیں گے۔ نیت درست نہیں کہ صرف دنیا سے تنگ آئے ہوئے ہیں تو ختم کریں اپنے آپ کو، چاہے ہم خود کریں یا کوئی ہمیں کر دے۔ اچھا، اسی طرح ایک شخص اخلاص کے ساتھ نکلا، آگے جا کے نیت خراب ہو گئی، اب کتنا ملے گا اس کو؟ ویسے یہاں تک نیت ٹھیک تھی، آگے جا کے خراب ہو گئی، یہاں تک کا اجر ملے گا، آگے کچھ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر ایک شخص اخلاص کے ساتھ سارا کچھ اس نے کر لیا، یہاں سے یہاں تک اخلاص رہا، کام پورا کمپلیٹ کیا، اس کے بعد وہ اپنی بہادری کے تذکرے کرنے لگا، اپنے کمالات بیان کرنے لگا، یعنی جب کام کر رہا تھا اس وقت اس نے پرفیکٹ کیا، لیکن بعد میں اس کو بہت زیادہ مینشن کیا۔ امام غزالی کہتے ہیں کہ یہ چیز بھی خطرناک ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ حالت اس کے عمل کو ضائع کرنے والی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کے بارے میں سنا کہ وہ کہتا ہے، میں نے رات کو سورۃ البقرہ پڑھی تھی، فرمایا بس اسے یہی کچھ مل گیا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا، یعنی رات کو سورت پڑھی، صبح آ کے لوگوں کو بتاتا میں نے رات سورت پڑھی تھی۔ کیوں بتا رہا ہے؟ اپریسیشن کے لیے، کہ لوگ تعریف کریں، اتنا اچھا ہے کہ ایک رات میں سورۃ البقرہ پڑھ لی۔ اسی طرح ایک شخص نے کہا، میں نے زندگی بھر روزہ رکھا ہے، آپ نے فرمایا تو نے نہ روزہ رکھا نہ افطار کیا، یعنی تجھے اس کا کچھ اجر نہیں ملے گا، یہ تم مینشن کرے ساری زندگی روزے رکھے۔ تو اپنی نیکیوں کا تذکرہ بھی مناسب نہیں، الا یہ کہ کسی کو موٹیویشن دینی ہو، مثلا آپ نے اپنے بچوں کو موٹیویشن دینی ہو تو آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ میں جب 4 سال کی تھی میں نے قرآن شروع کر لیا تھا، بیٹے تم بھی اب 4 سال کے ہو گئے ہو، شروع کر لو۔ تو وہ کہا کہ اچھا ہماری ماں نے کیا ہم بھی کر لیں، اس میں کوئی اپنی تعریف کا مقصد نہ ہو۔ جیسے ہم صحابہ کے حالات اور واقعات پڑھتے ہیں تو اس سے ہمیں کس قدر موٹیویشن ملتی ہے نا۔ اور ویسے بھی ہمیں کہا گیا صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا ان کا رستہ ہمیں دکھا دے۔
تو بہرحال یہ بڑا پھسلنے والا میدان ہے نیکی کے کام، اور خصوصاً اگر پبلک میں آپ کر رہے ہیں یا ایسے لوگوں میں کر رہے ہیں جہاں ہر کوئی تعریف کر رہا ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو سنبھالنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی تعریف کرے نا تو اپنی کوئی غلطی یاد کرنی شروع کر دیا کرے اور استغفار کیا کریں، اور کہا کریں یا اللہ ان کو اگر میرے ایپ پتہ چل جائے تو یہ سب بھاگ دیں، ساری تعریفیں ختم کر دیں، یعنی سیلف ٹاک اندر شروع کر دیا کریں تاکہ کیے ہوئے محنت ضائع نہ جائے۔